الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر باشعور اور صاحب بصیرت اور درد مند دل کا یہ خواب ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، راحت ہو، چین ہو اور عدل و انصاف ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق ملیں اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم کچھ اور نظاموں کی طرف، باطل نظریوں کی طرف لپکتے ہیں۔ کبھی ہم سیکولرزم کی طرف جاتے ہیں، کبھی سوشلزم کی طرف، کبھی کمیونزم کی طرف، کبھی کیپٹلزم کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک نظام دیا ہے، ایک کوڈ آف لائف دیا ہے۔ وہ کیا ہے اور وہ کیسے میری اور آپ کی اور ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کی خوشحالی، امن اور سکون کی ضمانت دے سکتا ہے، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کی روشنی میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پہلے ایک مسلمان امت سے بھی ایک عہد لیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور وہی عہد اور معاہدہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان سے معاہدہ کیا۔ میثاق کہتے ہیں ریٹن کانٹریکٹ کو، اور وہ کانٹریکٹ کیا تھا کہ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی عظمت اور ہیبت اور جلال کو دل میں محسوس کرنا، اور یہ دل کی کیفیت ہے۔ دوسرا، اس کے سامنے جھک جانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور تیسرا، اس کا حکم ماننا، اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کو، اس کے قانون کو، دستور کو، اس کی تعمیل کرنا۔ اور اللہ کی عبادت کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے احسان کرنا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے اندر بھی ہے، اور قرآن کی تعلیمات کے اندر بھی بنیادی بات ہے کہ والدین جو ہمیں بچپن میں پالتے ہیں، پوستے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے ہماری اور شفقت رکھی ہے، تو 14-15 سال تک بچہ جو ہے وہ والدین کے رحم و کرم پر رہتا ہے۔ لیکن وہی والدین جب 60-70 سال تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ انہیں اپنے اولاد کی محبت اور شفقت اور خدمت اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو مغربی تہذیب ہے اس کی تباہی اور بربادی اسی وجہ سے تیزی سے ہو رہی ہے کہ وہاں والدین کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیا جاتا ہے اور انہیں ملازموں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وذی القربیٰ، جو قریبی رشتہ دار ہیں، تو جو اسلام میں فیملی کا تصور ہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، بڑی فیملی ہے۔ آپ کے خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، تایا، یہ سب آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح آپ کے جو کزنز ہیں۔ والیتامى، اور وہ لوگ کہ جن کے کوئی سرپرست نہیں ہے، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے کھانے پینے کی، لباس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ والمساکین، اور مساکین وہ لوگ ہیں کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو سفید پوش ہیں، جن کی خودداری انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی مجبوری کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں۔ تو یہ معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ وقولوا للناس حسنا، اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، بھلائی سے بات کرو، ان کی رہنمائی کرو، ان کی سپورٹ کرو، اور ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرو جہاں کہیں بھی وہ لوگ ہوں، جو بھی لوگ ہوں، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا، یعنی سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا، عبادت، اس کے بعد لوگوں کے حقوق بتائے، حقوق العباد، اور اس کے بعد پھر واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ پھر پورے دین کا خلاصہ ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، بار بار حاضری دے کر کے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے مال میں سے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرو۔ ثم تولیتم الا قلیل منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے اکثریت نے اس سے منہ موڑ لیا اور سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور اکثر اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے نظام سے منہ موڑا، اور ان پہ ذلت اور محتاجی اور مسکنت طاری کر دی گئی، اور وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ آج امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے اگر میں اور آپ عزت اور وقار چاہتے ہیں، سکسیس چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، ایک فلاحی معاشرہ چاہتے ہیں جہاں لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اصول آیت نمبر 83 سورۃ البقرہ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ایک عملی معاشرہ اور سوسائٹی ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔